A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. This is Flashpoint with Aftab Ahmed, the program that views and studies stories which concern the Muslim community in UK and Europe. Obviously, now that the elections are underway in Pakistan, Pakistan is also in the forefront and also the topic of our program today. آج کا پروگرام پھر اردو میں تاکہ ہمارے حاضرین جو ہیں سب سے زیادہ اس میں شمولیت کر سکیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب جو ہیں ان کی ریٹرن پہ ان کا کیا استقبال کیا گیا ہے. کہ ایک طرف ان کو جوتا مارا گیا ہے، یہ بھی ہمارے اخلاق کا ایک حصہ مجھے لگتا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے اباؤٹ دس. اور دوسرا یہ ہے کہ کورٹ نے وہاں پہ ان کی بیل ایکسٹینڈ کر دی ہے فار فیو مور ویکس. اور ایف آئی اے والے کہہ رہے ہیں کہ ایکس پریزیڈنٹ مشرف صاحب کو کسی بھی ایئرپورٹ سے بورڈ نہ کرنے دیا جائے پلین کو جب یہ واپس جانا چاہیں. سو کتنی کنفلکٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں ایک ہی ملک میں ایک ہی کینڈیڈیٹ کے لیے. تو آج کا جو میرا سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ اخلاق جو ہے ہماری پالیٹکس میں کہاں گیا ہے؟ اخلاق کی کوئی جگہ ہے پالیٹکس میں کہ نہیں؟ پاکستانی پالیٹکس میں کہ یہ کٹ تھروٹ بزنس ہے، یہ ایک ایسا ایک کہہ لیں کہ بن چکا ہے، ایک ہو بن چکا ہے جس میں صرف یا مارو یا مر جاؤ، یہ ہونا چاہیے پالیٹکس. اخلاق الفاظ جو لفظ ہے وہ کہاں گیا ہماری سوچ سے، ہمارے کہہ لیں کہ تہذیب سے؟ کیونکہ جنہوں نے یہ جوتا پھینکا ہے وہ کوئی ایسے ایرے غیرے نہیں ہیں، وہ وکیل ہیں، لوئر ہیں. تو اگر پڑھا لکھا طبقہ یہ کر رہا ہے تو پھر باقی کی رائے ہماری وہ کیا کرے گی؟ ان پہ آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کویسچنز ہیں ہمارے، یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ یہ ایسے ایک چیز ہمارے معاشرے کو خراب کرتی ہیں، ہماری تہذیب کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے کہہ لیں کہ آپس میں جو لین دین ہے سب پہ یہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے کہ ہمارا اخلاق کیا ہے. حالانکہ دوسری طرف ہم دیکھیں یہاں پہ یو کے میں اسکاٹ لینڈ میں ایک چرچ ہے جس کے نیکسٹ ڈور مسجد ہے. اور کیونکہ مسجد جو تھی وہ چھوٹی ہے اور نمازی زیادہ ہیں، لوگ جو تھے نمازی تھے وہ باہر سڑک پہ نماز پڑھ رہے تھے، پیومنٹ پہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. جمعے کی نماز کی بات کر رہا ہوں. جو پادری تھا چرچ کا اس نے دروازے کھول دیے اپنی چرچ کے لیے. اس نے کہا بھائی باہر نماز مت پڑھو، اندر آ کے پڑھو. اب مسلمان جو ہیں وہ چرچ میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں جمعے کی، اور اس دن سے لگ کے آج تک وہ ان کا سلسلہ جاری ہے کہ یہاں تک ہے کہ 5 نمازیں بھی وہ ادا کرتے ہیں اسی مسجد چرچ میں اگر بھیڑ ہو تو. یہ بھی تو اخلاق کا ایک حصہ ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اخلاق جو ہے ہم اس ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کرسچنز جو ہیں یا دوسرے غیر مذہبی لوگ ہیں وہ ہمیں اتنی ویلکم دے رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ میں ہی آپس میں ہی ہم اخلاق کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جو قابل ذکر بھی نہیں ہے. مانا کہ جنرل صاحب کے اوپر کیسز ہیں، ان کے اوپر 3 کیس ہیں کہ ایک تو انہوں نے لیٹ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو انہوں نے پوری سیکورٹی فراہم نہیں کی. دوسرا ان پہ کیس ہے کہ انہوں نے نواب اکبر بگٹی کو جو ہے انہوں نے قتل کروایا. اور تیسرا یہ ہے کہ جتنی ہائی جوڈیشری ہے ان کو انہوں نے سب کو سیک کر دیا. ٹھیک، لیکن کورٹ میں ان کے خلاف کیس درج ہیں اور وہی کورٹ جو ان کو دے رہے ہیں ضمانت بھی.
تو اگر آپ کا ان سے اتفاق رائے نہیں ہے، آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے، آپ ان سے کہہ لیں کہ ان کی پالیٹکس سے یا ان کے منشور سے آپ دور ہیں، تو آپ کا بیہیویئر پھر کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اسی ملک میں وہ بھی لوگ ہیں، وہ بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو پناہ دے رہے ہیں ٹیررسٹس کو، جو ان کو فردر فیڈ کر رہے ہیں، جو ان کو کہہ لیں کہ سرمایہ دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، دلا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے کینڈیڈیٹس. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 21 سینچری ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن چکا ہے، کہ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ ود ان سیکنڈز پوری دنیا میں ایک بات گھوم جاتی ہے. پھر ہم یہ کیوں نہیں یاد رکھتے کہ ہم بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں؟ ہمارے اوپر بھی ایک کہہ لیں کہ فرض لاگو ہے، ہماری بھی ایک ڈیوٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے مذہب کو، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو اعلیٰ سے اعلیٰ پیش کریں. کیونکہ پوری دنیا میں دیکھیں اسلام جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملوث ہے. پاکستان اور اسلام گو ہینڈ ان ہینڈ. تو جب پاکستانی کو ایسے کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ملک ہے، آٹومیٹکلی یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے اسلام کی طرف، حالانکہ یہ غلط ہے. لیکن اس وجہ سے ہماری بھی ایک ڈیوٹی ہے، اور ہماری ڈیوٹی یہ کیا ہے، یہ اگر ہمیں آج نہیں پتہ چلا کب پتہ چلے گا؟ مجھے اس بات پہ نہیں ہے کہ مشرف صاحب پہ جوتا پھینکا گیا ہے، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے پرنسپل آف دا فیکٹ، پرنسپل کیا ہونا چاہیے یہاں پہ. یہ نواز شریف بھی ہو سکتے تھے، یہ کوئی بھی ہو سکتے جن پہ جوتا پھینکا گیا ہے، لیکن اتنا اخلاق سے گرا ہوا کام جو ہے وہ جب وکیل کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں دوسروں سے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے، اور اسی پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج. کہ ایک طرف جیسے میں نے پہلے کہا ہے، کورٹ جو ہے آپ کو پوری مہلت دے رہا ہے کہ آپ الیکشنز میں حصہ لیں. حالانکہ کورٹ کا ظاہر یہی کام ہے کہ ان کو جو چارجز ہیں ان کو ٹو ہیئر دوز چارجز. لیکن کورٹ نے اپنا کام جو پسپون کر دیا الیکشنز کی وجہ سے، اور ان کو مہلت دے دی ہے، بیل دے دی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو بھی پورا حق ہے کہ پالیٹکس میں وہ فریلی حصہ لیں. لیکن پاکستان میں جو کلائمیٹ آف فیئر ہے، جتنے پولیٹیشنز ہیں کسی پارٹی سے بھی ہیں، سب سے بڑی تھریٹ یہ ہے ان کی جان کی، کہ اگر ایک بندے کو ان کی پالیسی پسند نہیں آئی، ان کا چہرہ پسند نہیں آیا، جو بھی کہہ لیں آپ، تو وہ شکار بننے، وہ موت کے شکار ہو سکتے ہیں. میرے پاس ایک کالر ہے، کال لیتے ہیں پہلے، پھر آگے بات کریں. ہیلو، السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ ہیلو، السلام علیکم. میں نسیم بات کر رہی ہوں. تھینک یو بھائی صاحب، آپ نے میں تو بہت دیکھ رہے تھے کہ کہاں سے ہم بات کریں، آپ نے موقع دیا، یہ پوائنٹ اٹھایا، بہت مہربانی آپ کی. بہت ہی بھائی صاحب دیکھ کے وہ جب عدالت کا ماحول وہ دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا وہ عدالت کا نہیں، کوئی وحشیانہ جنگل کا ماحول ہے، اس طرح وہ فیل ہو رہا تھا. وہ دیکھیں قانون بنانے والے وہ جو لائر، ہم نے تو سمجھا پہلے کہ کوئی پتہ نہیں عام بندہ جس نے یہ کی، یہ جو وہ لائر جو ہیں قانون جو انصاف دینے والے، دیکھو باہر اس کی سیکورٹی اور اندر یہ لائر جو ہیں انصاف دینے والے، یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے. ہم تو اس جو جج ہے نا اس سے بہت تنگ آئے ہوئے ہیں، جب سے یہ منحوس پتہ نہیں کیا بندہ ہے، یہ جب سے بیٹھا اس نے ملک کا، دیکھے اس کی تحریک چلی، ملک کا کیا حال ہوا. ادھر کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. دیکھیں وہ بریسٹر جس نے وہ حملہ کیا، کتنی بری بات ہے، اتنا برا لگ رہا تھا، بچے دیکھ رہے تھے، مان سے اتنا ڈر لگ رہا تھا. کوئی تیار نہیں ہے ملک کی طرف منہ کرنے کے لیے کہ یہ حال ہے. کورٹ کے اندر اگر کورٹ سے باہر ہوتا تو کورٹ کے اندر یہ حال ہے، یہ کون سا ان کو فخر ہے. یہ دہشت گردوں کا
सारा बन गया, ये टेररिस्ट सारे इकट्ठे हो गए हैं, कानून बनाने वाले, जो इंसाफ देने वाले, तो कहाँ जाएगा बंदा, एक आम आदमी कहाँ जाएगा भाई साहब, आप बताएं। उस बंदे की इतनी इज्जत दूसरे मुल्क वाले, इतनी इज्जत दूसरी पूरे कंट्रियां करती हैं तो देखो ये अपने घर के जो लोग हैं वो उसका इसके साथ क्या कर रहे हैं। ये इनको कब समझ आनी, इनको दौलत ही है कि ये चला जाए, ये लोगों को क्यों कुछ देता है, लोगों का भला ये क्यों करता है, लोगों को खाने के लिए क्यों देता है, गरीबों का क्यों सोचता है, कुछ इसने मुल्क का अच्छा क्यों कर दिया। दुश्मनों के साथ मिलके, भारत मुल्क के साथ मिलके लगे हुए हैं, वो मुल्क का बुरा हाल। और ये इनकी तहरीक जो चली थी वहीं से सारा पैसा आया हुआ था, उन्हीं सारे के काम करे। बहुत गलत बात है। इतना भी ये समझे ना, हमारा वो दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, ये मुल्क का हाल क्या करवाएंगे। बेशक दुनिया सारी इकट्ठी मुल्क में क्या ये गदर में जाना चाहते हैं। उसके लोग भी कम तो नहीं है मुशर्रफ के, ये ना समझे तो उसके चाहने वाले कम नहीं है। राम से बैठे हुए कि मुल्क में कोई खाना खराबी ना हो। ये जज क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है मुल्क में जी। ये क्या समझता कि मेरे साथ ही लोग निकला, इसके साथ तो सारे दहशतगर्द निकल के आ गए थे, उसके साथ तो वो जो गरीब लोग वो निकल के आएंगे जिनको वो खाने के लिए देता था। दूसरे मुल्कों से इमदाद ला के किस तरह उसने इनको सब गरीबों का भला किया। क्या मुल्क को लाइट दी, मुल्क को गैस दी, हर चीज मुयस्सर थी। वो लोग रोते हैं कि वारे न्यारे थे मुल्क के, ये इन्होंने क्या मिलकर मुल्क का हाल कर दिया। समझ नहीं आया। तो आप ही बताएं कि क्या है ये इंसाफ जहाँ से लेनी चाहिए वहाँ ये हाल करते इंसाफ देने वाले बंदे का जी। ये किसके आगे, क्यानी को क्या हो गया, क्यानी क्यों नहीं मुंह खोलता, क्यों नहीं देखता। ये मुल्क का वकील जो है, ये जज क्या हाल मुल्क का कर रहे हैं। क्यानी ने कब मुंह खोलना है। ये तो तारीख में क्यानी का नाम अच्छे लफ्जों में तो नहीं लिखे जाना अगर इसने मुल्क का ये हाल कराया क्यानी ने जी। इतना भी चुप नहीं रहना चाहिए कि जमहूरियत, इतना भी चुप, ये जमहूरियत के नाम पे ये मुल्क का हाल कर रहे हैं। बहन आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी कॉल की, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आपने बयान कर दिया। और आपने एक जो पॉइंट कहा है कि मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा कि आपने कहा है कि ये गरीबों को दिया करते थे और गरीब इनके साथ उठेंगे। बात बहन ये नहीं है, बात जो हम कर रहे हैं वो ये है कि देखें इखलाक जो है चाहे कोई भी हो, इस्लाम आपको ये नहीं देता इजाज़त कि आप किसी की आप कह लें कि बेइज्जती करें। और ये हमारे माशरे में इतनी बड़ी बेइज्जती है कि जूता किसी पे मारना या फेंकना ये सबसे बड़ी एक बेइज्जती है। और जब आप ये करते हैं एक पॉलिटिशियन के साथ या एक नामज़द बंदे के साथ, या किसी के साथ भी आप करें, ये मैं बात गलत कर रहा हूँ, किसी के साथ भी आप करें, मेरा ख्याल है कि जो देखने वाले होते हैं ना उनको हैरत ज़्यादा होती है, उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है और वो रीज़न क्यों जूता फेंका गया उसको कम समझते हैं वो। तो इसी तरह पूरी दुनिया में जब ये दिखाया गया सीन, दिखाया जा रहा है, न्यूज़ पे बार बार दिखाया जा रहा है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो अपने एक ऐसा पहलू दिखा रहा है कि लोग यूरोप में ये समझेंगे ये आम काम है, वहाँ पे पाकिस्तान में ये आप इज़्ज़त करते हैं पढ़े लिखे लोगों की या अपने पॉलिटिशियंस की या अपने कह लें कि नामज़द लोगों की। अगर आप इन लोगों की इज़्ज़त करें तो दूसरे लोगों का क्या हाल होगा फिर वहाँ पे। ये छोटी छोटी बातों से मुल्क पहचाने जाते हैं, तहजीब पहचानी जाती है, माशरा पहचाना जाता है। मेरे पास एक कॉल है, कॉल लेते फिर आगे बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हु इज़ कॉलिंग फ्रॉम वेयर? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़मान बोल रहा जी, मैनचेस्टर तो जनाब ज़मान साहब अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਕਿ ਬਣਦਾ। ਅਲਬਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ اسلام واسطے بھی وعدہ خلافی ہوگی. باقی ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ہے اور اس پہ تھوڑی روشنی پائے. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی آپ کی کال کی. بات تم یہی کر رہے ہیں نا کہ اگر ہم اپنے ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آگے وہ لوگ آنے چاہیے جو واقعی اس کام کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نقوی بول رہا ہوں جی. جناب نقوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دعائیں آپ کی. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ نے کرنٹ ٹاپک شروع جو کیا ہے اور بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور سننے میں بھی اور آپ کے تبصروں میں بھی بہت مزہ آ رہا ہے اس بات کا. صرف دو باتیں کروں گا ذرا اس پہ آپ بھی تھوڑا سا سوچ وچار کریں اور کام بھی کریں. جی. پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جوتے والا سلسلہ ہے جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کا پریزیڈنٹ جب اس ملک میں آیا سلجھے ہوئے ملک میں آیا تھا جی تو یہاں پہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا اور پھر پاکستان کے پریزیڈنٹ کے اگر ساتھ یہ حرکت کی تو جی. پاکستانی میڈیا نے اس کو مذاق کے طور پر اتنا اچھالا کہ انہوں نے پاکستان کی عزت کو سمجھا ہی نہیں بے اور شک. پاکستان کی عزت کو پہچانا ہی نہیں اور یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا وہ پریزیڈنٹ تھا. جی تو میڈیا نے دل کھول کے اس کا مذاق اڑایا اور دل کھول کے تبصرے کیے. جی آج وہی حرکت پاکستان میں ہوئی ہے تو آج میڈیا کو اتنی کیوں گرمی چڑھی ہوئی ہے اور میڈیا کیوں عزت کو سوچ رہا ہے کہ پاکستان کی عزت پہ اثر ہوا ہے. جو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے اس پہ تو عزت اس کی عزت کا تو انہیں احساس نہ ہوا اور جو اب پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا اس کے ساتھ حرکت ہوئی ہے تو آج میڈیا کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں اس بات کی کہ یہ عزت کا مسئلہ یہ ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ میڈیا ٹرائل ہوتے ہیں اور میڈیا ٹرائل کے ذریعے یہ لوگوں کو اسی طریقے سے بدزن کرتے ہیں کسی سے کرنا ہو یا نہ کرنا ہو. اور بدزن کرنے والا میڈیا بھی وہی ہے جو رات کو لفافے لیتا ہے اور صبح کو اس پہ وہ باتیں کرتا ہے. یہ وہ میڈیا ہے. جو میڈیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہدایت ہے البیت ہے یہ وہ میڈیا جس نے سارے 4 سال میں اپنی نیوٹرل رہنے کی ایک مثال قائم کر دی ہے اور آج تک کسی کی پگڑی نہیں اچھالی کسی کی عزت نہیں اچھالی. یہاں تک کہ اگر کوئی بات ہوئی بھی ہے تو سلجھے طریقے سے اس کو پیش کیا ہے. جی وہاں پہ پاکستان میں یہ حالت ہے کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ پروفیسر ٹائپ اسکالر ٹائپ لوگ تھے وہ تو میڈیا سے ہٹ گئے اور وہاں پہ اب حالت یہ ہے کہ میڈیا کے اینکروں سے کچھ نہیں بنا تو انہوں نے اسٹیج ڈراموں سے مراسی اور بانڈ لا کے بٹھا دیے اور پاکستان کی عزت کے ساتھ وہ کھیلتے رہے. ایک تو پہلی بات تھی یہ. اب آگے دوسری بات اس بات پہ کہ الیکشن میں کیا ہے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ مجھے آپ یہ بتائیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ کیا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کیسے بن سکتی ہے جس کے ساتھ سپریم کورٹ ٹکراؤ کرتی رہی ہے. جی اور سپریم کورٹ نے ہر اس بات کو ٹکراؤ میں لیا جس کی ایک مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں آپ سے کہ خط کا مسئلہ پیدا ہوا. اب پاکستان سوئٹزرلینڈ میں جو خط لکھنا تھا اب پاکستان کا رکشہ چلانے والا ڈرائیور سے لے کے گدا گاڑی چلانے والا کوچوان تک یہ جانتا ہے کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ اقوام متحدہ میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اس کو اتنا اچھالا کہ وزیر اعظم کو گھر بھی بھیج دیا. اور جب یہ خط لکھا گیا تو وہ مکہ پہ لکھا گیا درمیانہ راستہ نکال کے لکھا گیا. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستانی ہونے کے ناطے کیا کسی ملک کی سپریم کورٹ کسی قانون کو نافذ کرتے ہوئے انصاف کرتے ہوئے درمیانہ راستہ نکالتی ہے؟ وہ تو قانون کو استعمال کر دیا جو ہوتا ہے. تو جب یہ درمیانے راستے نکلنے شروع ہو گئے تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آج سپریم کورٹ پہ بھی اعتبار نہیں رہا. آج سپریم کورٹ پہ بھی لوگ اعتبار نہیں کرتے اور سپریم کورٹ ایک باعث ہو گئی اور یک طرفہ ہو گئی اور اس کے فیصلے بھی یک طرفہ ہو گئے. تو جب یہ چیزیں چلتی جائیں گی آگے تو پاکستان کا معاشرہ جو غریب لوگ ان پڑھ لوگ ہیں جو اپنے فیصلے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر جا کے تیل چھڑک کے تو اپنے لیے خودکشیاں کریں اور انصاف مانگے تو نہ ملے اور دوسری طرف سپریم کورٹ اپنا بیٹا بچانے کے لیے اپنے گھر سے بات بھی بنا کے کمیشن بھی بنا لے اور کمیشن بنا کر پھر کمیشن کو ہٹا بھی دے. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یا یہ گورنمنٹ کا ہی ہے یا کہ سپریم کورٹ میں اس میں انوالو ہے اس سارے غلط کام میں؟
اگر ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ رحمان ملک اگر اپیل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چلو قصوروار مجھے معاف کر دیں، تو سپریم کورٹ کہتی ہے جی ہماری مرضی ہم معاف کریں یا نہ کریں. کیا سپریم کورٹ میں قانون چلتا ہے، انصاف چلتا ہے، یا مرضی چلتی ہے؟ اور دوسری طرف اگر 6 ارب روپے کی انجم جو ہے اسلام آباد سے حوالات سے توڑ کے اسے لے جائیں اور 6 دفعہ اس کی ضمانتیں ہوتی رہیں، تو کیا یہ انصاف ہو رہا ہے؟ تو جب جس ملک میں انصاف نہیں، چرچل سے کسی نے پوچھا تھا دوسری عالمی جنگ میں کہ آپ کے ملک جنگ ہار رہا ہے، تو اس نے کہا نہیں میرے ملک میں اگر عدالت انصاف کرتی ہیں جی کرتی ہیں، تو نے کہا میرا ملک جنگ نہیں ہار سکتا. تو جس ملک میں آپ کو انصاف نہیں ملے گا وہاں پہ آپ کو کیا کر سکیں گے؟ آپ کی آخری منزل تو انصاف کے لیے عدالت ہے، اور عدالت پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھی ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ دینا، ہمیں اس کو رکھنا ہے. آپ شیعہ کلنگ کو دیکھ لیں، کیا کسی شیعہ کے ایک رضا نقوی بیٹھا ہوا ہے جیل میں 16 سال سے، کیا اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ اور ایک 100 آدمی کا قاتل جو ہے وہ باہر بھی نکلتا ہے تو اس سے اسے ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں جیسے وہ چیف جسٹس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. جی. تو کیا ایسی باتیں آپ کو ملیں گی معاشرے میں؟ تو کیا آپ پاکستان میں کس کو کہیں گے کہ وہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے، جبکہ یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے؟ ایک کو آپ الزام دیں گے تو وہ میرے خیال میں انصاف نہیں ہوگا. اگر ساری طرف دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے نظر آئیں گے. اور یہی چیز ہے جس ملک میں انصاف نہیں وہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور جو انصاف دے گا وہ عزت بھی پائے گا اور ملک کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہوگا اور ملک کی عزت کا وہ ذمہ دار بھی ہوگا. بہت اچھا جی. جہاں انصاف نہیں ملے گا وہ ملک تباہی کا باعث بنے گا. تھینک یو جی. نقوی صاحب بہت مہربانی آپ کی کال کی. آپ نقوی صاحب کے ویوز سن رہے تھے، تو ان کی جو تھیم ہے وہی ہے کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے وہاں پہ اور آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں. تو انصاف جو ہے وہ ایک بنیادی کہہ لیں کہ حکم بھی ہے اور ایک ضرورت بھی ہے، اور اگر اسے ہم نہ حکم مانیں نہ اجازت کیا کہتے ہیں ہم اسے اپنا فرض سمجھے تو پھر کیا ہوگا. میرے پاس سے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام وائر؟ السلام علیکم، میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. میری طرف سے سب سامعین کو سلام، اور ہر آدمی کو اس بات کے اخلاق جو ہے وہ اپنے اخلاق کا دامن پکڑے رکھے. ہم دیکھیں پاکستان میں جو مشرف پہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو بگٹی کا قتل آپ نے بھی کہا، بگٹی کا قتل نہیں تو وہ فوج سے لڑتے ہوئے مارا گیا ہے. جو شخص پاکستانی فوج سے لڑے گا وہ غدار ہے. اور اسلام آباد میں لال مسجد کا جو کیس تھا، القاعدہ کا وہ گھر تھا، سینٹر تھا. فوج کا فرض تھا کہ اس سینٹر کو، القاعدہ کے سینٹر کو ختم کرے. ان لوگوں نے ایک دہشت گردی ہوا تو وہاں سے جو ایک مر گیا، ایک بھاگا وہاں سے نکل کے برقع پہن کے. اور لال مسجد کے جتنے بھی تھے لڑکے ہیں وہ سارے ساتھ دہشت گرد کراچی میں آ گئے ہیں، کہیں ان کو جگہ نہیں ملی. اور باڑے کے علاقے کے لوگ جو وزیرستان کے دہشت گرد وہ سارے کراچی میں آ کے دہشت گردی کر. اب آپ دیکھیں کراچی میں جو ابھی اسکول میں ہوا ہے کیا ہے، یہ سب وحشی وحشت پند ہے. اور یہ پاکستان کی 50% سے زیادہ قوم جو وحشی ہو گئی ہے، ان کے اندر اخلاق بالکل نہیں ہے. اور کسی قسم کا اب دیکھیں گے یہ کیا کہتے ہیں مشرف نے پاکستان کو بنایا، اس نے پاکستان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ جو اس کا پہلا نعرہ میں نے پہلے جس نے کہا پہلے پاکستان، اس سے اچھا نعرہ تو میں نے ابھی تک کسی کا سنا ہی نہیں. اب یہ جو عمران خان کہتے ہیں نیا پاکستان، اس کا مطلب ہے قائد اعظم کا پاکستان غلط تھا. قائد اعظم کا پاکستان اگر وہ یہ نعرہ لگائیں کہ آؤ پاکستان بنائیں پہلے پاکستان، تو کتنی اچھی بات ہوگی. اب مشرف کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، مشرف نے قوم کے بچوں کو، عورتوں کو جاب دی، پاکستان کی کرنسی کو بڑھایا ہے. پاکستانی کرنسی دیکھیے پہلے 67 ایرو کی تھی ہے نا، اب بھی دیکھیے کتنے کی ہو گئی ہے. پاکستان کی آدھی رقم لوگوں کی کھا گئے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ کچھ سمجھ نہیں رہے اس بات کو. اتنی کتے کا گوشت بک رہا ہے، گدھے کا گوشت بک رہا ہے، لوگ کھا رہے، مردہ کھا رہے. یہ کیا، یہ سب عذاب الہی ہے خدا کا. وہ عذاب جو اس نے شروع کیا تھا، کیا کہتے ہیں ضیاء الحق نے کیا تھا، نواز شریف نے کیا تھا اہل بیت کی آزاداری کو، تو اس کا یہ اثر ہو رہا ہے. اور جب تک یہ لوگ پوری قوم خدا سے معافی نہیں مانگے گی اس ملک کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور جتنے یہ لیڈر بیٹھے سب دوغلے ہیں، سب دوغلے ہیں. ان میں کسی میں کوئی کسی قسم کی اخلاق اور پاکستان میں محبت نہیں. دیکھ لیں کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی ادھر جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کو ادھر جا رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی میں سارے شیعہ تھے ہے نا. ابھی پیپلز پارٹی کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ اس میں شیعہ ہے نا. اور یہ کہ پیپلز پارٹی
اور یہ MKO ہے اور یہ دوسری تیسری پارٹیاں جو اپنے آپ کو پاکستان میں کچھ کرنا چاہتی ہیں، ان کو چاہیے کچھ کریں، نہ کہ مشرف کو برا کر. مشرف نے جو کام کیا وہ کسی نے پہلے نہیں کیا ایوب کے بعد، اور نہ اب کسی کوئی کر رہا ہے. خدا حافظ. بہت مہربانی آپ کے کال کی شہزاد صاحب، اور آپ کے ویوز بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑی سکسنٹ بات کی آپ نے کہ اخلاق جو ہے وہ کہاں گیا. اور جو بھی حکومت میں آئے اس کا پہلا فرض ہے اخلاق، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انصاف، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر بندے کی عزت ہونی چاہیے پاکستان میں، چاہے وہ غریب سے غریب ہے چاہے امیر ہے، اور جو لو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. قانون تفرقہ نہیں ڈالتا کہ امیر ہے غریب ہے بڑا ہے چھوٹا ہے عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے. تو پاکستان کا جو نیکسٹ حاکم آ رہے ہیں ان پہ بھی یہ فرض لاگو ہے، اور ان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جسٹس فار آل. اور اگر اس بات پہ وہ آمادہ نہیں ہے تو پھر پالیٹکس میں کر کیا رہے ہیں وہ؟ آج تک جو پاکستان کے پالیٹکس ہیں جو وہاں پہ ہوتا رہا ہے، جو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ آگے بھی یہی ہوگا، لیکن امید یہی ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی نئی ایک کایا بدلے گی، اس میں نیا ایک رنگ لائے گی کہ مجھ جیسے چھوٹے بندے بھی کہہ سکیں گے یس ہم پراؤڈ ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. میرے پاس ایک اور کال ہے. ہیلو السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں امتیاز پورابی بول رہا ہوں بیڈ فورڈ سے. جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ الحمدللہ. لیکن یہ جو آپ کا ٹاپک ہے جی بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں نہ تو کوئی پالیٹکس کا ڈیکرم ہے، نہ کوئی اس کا اسٹرکچر ہے، جی نہ اس کا کوئی ضابطہ اخلاق ہے. یعنی پالیٹکس پوری دنیا میں پالیٹکس ہو رہی ہے، لیکن پالیٹکس جس طرح سے پاکستان میں ہو رہی ہے اور ہو رہی بنائی سے ہو رہی ہے اٹ ڈزنٹ مین کہ آج جیسے ہو رہی ہے. نو اف وی ٹاک اباؤٹ ریٹروسپیکٹولی تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں رائٹ فرام دا ڈے فرسٹ آفٹر دا ڈیمائز آف قائد اعظم، تو جس یہ ٹرمائل سے گزر رہی کین بی ٹرمڈ ایز اے پالیٹکس. آئی تھنک آئی وڈ ایگری ود دوز پیپل جو کہتے ہیں کہ جی مشرف کا دور اچھا تھا ٹو سم ایکسٹینٹ. یس بلڈ شیڈ اتنا نہیں تھا، قانون کی حکمرانی تھی، کوئی تھوڑا بہت کوئی قانون میں اتنی لیورٹی نہیں تھی جتنی آج ہے. اب آ گئی بات ڈگنیٹی کی. میں ڈگنیٹی تو کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہیومن ڈگنیٹی آپ لینا ہے کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. اب دیکھیے کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے دیٹس ناٹ رننگ ان پاکستان، لیکن جو بھی اسٹرکچر ہے اس میں دیکھ لیجیے آج اسکول پہ بھی حملہ ہوا، پرنسپل صاحب مارے گئے، کچھ بچے معصوم مارے گئے. ان کی خطا، ان کا قصور، ان کی تقصیر، ان کا مسلک، یہ تو باتیں ہی نہیں ہے جن پہ ڈسکس کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کا مطمئن نظر کیا ہے. یہ جو مار رہے ہیں یہاں نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی کا سوال ہے، لیکن ان کا مقصد کیا ہے اس کو سوچا جائے. اب آئی بات کی تھی وٹ وی تھنک اباؤٹ فیوچر، آنے والا دن، آنے والا مئی، آنے والا جون جولائی، ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو امپیکٹ آن پاکستان اور پاکستانیز. جو صورتحال اس وقت ہے وہ ایکزیکٹلی ویسی ہی ہے جیسی کہ آج سے 1 سال پہلے تھی، آج سے 6 مہینے پہلے تھی. یعنی قانون کہیں دکھائی نہیں دیتا، اس کی ایکسرسائز کہیں دکھائی نہیں دیتی، قانون والے ادارے نہیں دکھائی دیتے، کہیں پہ ڈگنیٹی دکھائی نہیں دیتی، کہیں پہ اصول دکھائی نہیں دیتا. اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ فار الیکشنز. تو الیکشنز تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسا الیکشن. جب ضابطہ اصول جو بنا دیا الیکشن کمیشن کو، آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ کرائیٹیریا ہے، یہ اسکریننگ ٹیسٹ ہے جس کو سب نے پاس کرنا ہے، اس میں 62 63 اس کو دیکھیے کون اس میں کوالیفائی ہو رہا ہے. اور پھر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ری شفلنگ ہو رہی ہے، جب پلئنگ کارڈز کھیلتے ہیں اس کے بعد کوئی ہارتا کوئی جیتا وہ کہتا ہے جی اس کی ری شفل کرو، وہ کارڈ ری شفل ہو رہے ہیں. وہ اس طرح سے یہ ہو رہے ہیں کہ پیپل پارٹی والے
نون لیگ میں جا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذرا دے آر گوئنگ ٹو بی ان گڈ کلرس, کہ دے آر گوئنگ ٹو ایمرج ایز میجورٹی پارٹی. وہاں سے بھی اور دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں, تحریک انصاف کی اس وقت ہوا بہتر ہے, لیٹس جوائن دیم. تو اس طرح سے لوگ اقتدار کے لیے جا رہے ہیں, خدمت عوام کی یا ملک کی کسی کا مطمئن نظر نہیں ہے. صرف بھوکے پیاسے یہ لوگ ایک سے دوسری شاخ پر, دوسری سے تیسری شاخ پہ جا رہے ہیں. اور مصیبت کی بات یہ ہے جنہوں نے لوٹ کے کھا لیا, اتنے بڑے پیٹ ہیں ان کے, اتنی پیاس, اتنی ان کی تشنگی ہے کہ 5 اننگز کھیلنے کے بعد اب بھی وہ بھوکے ہیں, اب بھی وہ پیاسے ہیں. اور ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی انہوں نے, جو ان کے اثاثے ہیں وہ باہر ہیں, جو پراپرٹیز ہیں وہ باہر ہیں. تو انڈیپینڈنٹ سرکمسٹانسز, آپ جیسا بندہ, آئی لیو دس کوشچن ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح سے ایلیبریٹ کریں گے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بہت انٹلیکچوئل پراپرٹیز رکھتے ہیں, ہر موضوع پہ آپ بہت اچھے پروگرامز کرتے ہیں, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, بہت اچھے مہمان لے کے آتے ہیں, اور اپارٹ فرام یور اون پرسنل ایکسپوجر in your own field, you have got tremendous insight about all these things. So I would request your good self, how are you going to elaborate how Pakistan is going to emerge in the coming months or coming weeks? Thank you very much. Khuda Hafiz. Thank you very much, ڈاکٹر صاحب. آپ جب کبھی پروگرام میں آتے ہیں 4 چاند لگا دیتے ہیں, اور آپ ہمیشہ ہی آتے ہیں, میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور آج بھی آپ نے جو باتیں کی ہیں ماشاءاللہ وہ قابل غور ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے بہن اور بھائی جو سن رہے ہیں انہوں نے آپ سے کچھ حاصل کیا ہوگا. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ وعلیکم السلام جناب, ڈاکٹر صاحب مقصود سے بات کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے. جناب مقصود صاحب السلام علیکم. فارسی میں کہتے ہیں تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا ہم, سارا جسم ہی میرا کٹا پھٹا ہے تو میں پھائے کہاں کہاں پہ رکھوں. جی ماشاءاللہ. میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ پاکستان میں جو یہ اتھل پتل ہو رہی ہے, یہ ساری جماعتیں الیکشن کے لیے مر رہی ہیں اقتدار میں آنے کے لیے, جب اقتدار سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں مسائل ورثے میں ملے تھے. پاکستان میں ہر بچہ اس وقت 75,000 روپے کا مقروض ہے. تو پاکستان کی مالی حالت یہ ہے کہ کرپشن کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خارزار آپ کے شایان نہیں جی تو آپ وہاں کرنے کیا جا رہے ہیں؟ بے شک. کیا کوئی پارٹی جی یہ اپنا انڈیا دے سکتی ہے, اپنی ایفیڈیوٹ دے سکتی ہے کہ پاکستان جس حالت میں ہے, مقروض ہے, اچھا ہے, برا ہے, ہم اسے لیتے ہیں, اس سے بہتر کر کے دیں گے؟ تو کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ سب پارٹیاں اصل میں گلوبل اسلامائزیشن کی چاہتی ہیں, سعودیہ نظام کا وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا اطلاق کریں گے اور پتہ نہیں ساری دنیا کو فتح کر لیں گے. جی یہ سارے کے سارے امیر المومنین بننا چاہتے ہیں, اور اتنے امیر المومنین پاکستان میں نظر نہیں آتے کہ وہاں ایڈجسٹ ہو سکیں گے. جی یہ ہم کو مسائل اور کیا اس سے زیادہ ہمارا مداوع کیا کریں گے؟ بس وہی ایک سید سجاد یلدرم کا ایک لفظ ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو اس کے بے خواہ سیاستدانوں سے بچائے. ہماری یہی دعا ہے, دعا میں یاد رکھیں. بہت مقصود صاحب آپ کا جو سوال ہے بیسکلی وہ یہی ہے کہ پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے کون آ رہا ہے. بڑا اہم سوال آپ نے کیا اور بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ, اور آپ نے جواب بھی خود اس کا دے دیا کہ آج تک جو آتے رہے ہیں وہ اپنے لیے آئے ہیں, کسی کے دوسرے کے لیے وہ نہیں آئے. آج تک کوئی ایسی پارٹی پاکستان میں نہیں آئی جس نے آ کے یہ سوچا ہو یا یہ کہا ہو یا کیا ہو کہ پاکستان کو جس حالات میں انہوں نے پایا ہے اس سے بہتر چھوڑ کے وہ گئے. یہ خدا کی قدرت ہے, یہ اللہ کا کرم ہے پاکستان پہ, مسلمانوں پہ, کہ وہ خطہ زمین جو ہے آج تک آباد ہے, آج تک وہ زرخیز, آج تک وہ چل رہا ہے. لیکن جتنا اس کو لوٹا گیا, جتنا اس پہ کہہ لیں کہ میں اسے آگے نہیں بڑھوں گا, بس اتنا میرا کہنا کافی ہے. لیکن امید ہے کہ آنے والی جو ہماری گورنمنٹ جو بھی ہو وہ اتنا خیال رکھیں
کہ ایٹ لیسٹ ہماری جو 85% جو 87% جو ہماری پاپولیشن ہے جو الٹریٹ ہے, جن کا آج تک 21ویں صدی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے, ان کو تو 21ویں صدی میں لے آئے نا, 21st سینچری میں ان کو کھینچ کے لے آئیں تاکہ پاکستان بھی جو ہے ہمارے ہمسائے ملک کی طرح ریکگنائز ہو ایز اے پلیس آف پروفیشنلزم, ایجوکیشن, پیس اینڈ ابو آل ڈگنیٹی فار آل ڈگنیٹی. میرے پاس ایک کال ہے, لیتے ہیں. السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ میں جناب بول رہا ہوں. آپ کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ علی شان مانچسٹر سے. جناب کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا بڑا کرم. علی شان بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ بڑا خوبصورت بول رہے ہیں اور بڑا خوبصورت لگ بھی رہے ہیں. یہ تو آپ کی نظر ہے جناب. خوبصورت نام بھی ہے. بہت مہربانی آپ کی. یہ تو آپ کے پروگرام کا حسن ہے اور آپ کا حسن ہے کہ اتنا اچھا بولتے بھی ہیں اور اتنا اچھا کرتے بھی ہیں. مگر جہاں تک سوال ہے نا پاکستان کا, جی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو ہوا چلتی ہے تو اس میں ہر کوئی ایک ہی راگ لاپتا ہے. پاکستان کی 60 سال کی ہسٹری کے اندر, اب میں کسی ایک پارٹی کا حوالہ نہیں دے رہا, بالکل صحیح کر رہے ہیں, بالکل صحیح کر رہے ہیں. 60 سال کی ہسٹری کے جی اندر اگر کسی نے عوام کا نام لیا, جی اگر کسی نے عوام کی خدمت کی تو وہ پیپلز پارٹی نے کی. 1974 کے دور میں 74 میں جب ذوالفقار علی بھٹو آیا تو پاکستان کے برتن مانجنے والوں کے گھروں کے اندر دبئی سے کلیئر ٹیلی ویژن آ گئے. اس نے پاکستان کے لاکھوں افراد کو جو ہے وہ دبئی اور مڈل ایسٹ میں اس نے ملازمتیں دلوائیں. جی پہلی بار پاکستان کے عوام کے اندر آزادی اور جمہوریت کا شعور پیدا ہوا. مار دیا گیا, بے نظیر آئی, ہٹا دیا گیا پہلی دفعہ. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اس شخص کی حکومت آئی, 8 سال قید کے اندر متواتر رکھ کے کیا الزام کیا تھا؟ برائب. کیا الزام کیا تھا کہ مسٹر 10%. 8 سال جنرل مشرف کے مارشل لا کے دوران ایک ٹیڈی پیسے کا کیس اس حکومت پہ ثابت نہیں ہو سکا, اس شخص پہ ثابت نہیں ہو سکا. جی ٹھیک ہے, آپ اور میں مکانات کے مالک ہیں. آج تو ½ ملین کا آپ کا بھی مکان ہو چکا اور میرا بھی ہو چکا. اور آپ کے سامنے لانگ سائڈ کے اندر کس کس سیاستدان کی جائیدادیں نہیں ہیں, کون کون سے آپ نہیں جانتے یا میں نہیں جانتا. جی تو اگر کوئی اپنی تھوڑی سی بھی انویسٹمنٹ کہیں پہ لگاتا ہے نا, ہم فوراً اس کو رشوت ستانی اور لوٹ مار اور یہ کہہ دیتے ہیں. پھر اس 5 سال کے دور کے اندر کون سا وہ ایسا کام ہے آج جتنے منہ یہاں پر بیٹھ کر اور پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر جس قدر گالی اور جس قدر جھوٹ کا الزام اور جو کچھ لگایا جا رہا ہے, جی یہ پیپلز پارٹی کا یہ حوصلہ ہے کہ برداشت بھی کر رہی ہے. اور آج تک پورے 5 سال کے اندر پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر آپ کو پاکستان کا کوئی سیاسی قیدی نظر نہیں آ رہا کہ اس کو سیاست کی وجہ سے قید کیا گیا. پھر 5 سال مسلسل افتخار چودھری صاحب کی پارٹی سمیت ٹرائل کرنے کے باوجود اب تک جی کسی کو کوئی نام دیا گیا, کسی کو کوئی نام دیا گیا. ایک ٹیڈی پیسے کی کرپشن کسی بھی حکومتی ادارے کے اوپر ثابت نہیں کی جا سکی کہ یہ تم نے لیا ہے. دیکھیں, پاکستان کا بیڑا غرق پیپل پارٹی نے نہیں کیا, پیپل پارٹی کو روکنے والوں نے کیا. یہ جتنا شور مچایا جا رہا ہے نا بجلی کے معاملے میں, راجہ صاحب کے اور راجہ بجلی اور فلاں ڈھینگا, اگر راجہ صاحب کے اس وقت جو انہوں نے پارٹی کے لیے معاہدے کیے تھے, اگر وہ معاہدوں کے تحت جنریٹر آ جاتے تو آج پاکستان میں بجلی کا بحران نہ ہوتا. مگر کیا ہے کہ پنجاب کی پوری حکومت 5 سال سٹے آرڈر پہ چلی ہے جی, اور وہاں پہ سٹے آرڈر لے کے اور بجلی کے معاملات کو روک کے پوری دنیا کی جو وہاں پر پارٹیاں آئی ہوئی تھی اور جس بجلی کے معاہدے پہ جس پارٹی کا کیا گیا تھا, کروڑوں ڈالر اس کو ہرجانے کے طور پر ادا کرنے پڑے ہیں پاکستان کو, پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں. جی اسی طرح یہ جو آج آپ کو NFC ایوارڈ نظر آ رہا ہے, کانسٹیٹیوشن نظر آ رہا ہے, اور سب سے بڑی بات سبھی چیزیں چھوڑ دیجئے,
कुछ ना लिखिए पीपल्स पार्टी के नाम के ऊपर जी। आप ये देखिए कि आज जब 5 साल गुजरे हैं तो ये जो पीसफुल ट्रांजैक्शन हो रही है, आज जो सारे अपना अपना मुंह उठा के चीख चिल्ला रहे हैं और सीटों के लिए भाग रहे हैं, ये भी पीपल्स पार्टी का ही कारनामा है कि पूरे 5 साल के अंदर सब कुछ होने के बावजूद, करने के बावजूद आज जो हम अपनी अपनी कुर्सियों को बैठ के नारा लगाते हैं कि जी फलां पार्टी आ जाएगी, उस पर लानत डालो, ये भी इसी पार्टी का कारनामा है। पीपल्स पार्टी का हर कारनामा उसके दौर के अंदर जितना मर्जी पैसा लगा के उसके मुंह पर कालक मली जाए, मगर तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखा जा रहा है, अब से नहीं जब से पीपल्स पार्टी बनी है। और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के मुखालफीन जो अपना तमाम पैसा है वो उसकी प्रोपेगेंडे पे लगा के भी उसके चेहरे को मस्ख नहीं कर पाते। इसीलिए 8-10 साल के बाद जब भी ट्रायल आता है, जब भी इम्तिहान आता है, पीपल्स पार्टी इसमें से सुरखरू होकर निकलती है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए और सिर्फ ये सोच के कि क्योंकि नवाज शरीफ कह रहा है जिसने इत्तेफाक फाउंड्री जिस लोहे से बनाई वो भी आप जानते हैं जी। वो कौन सा, या पता नहीं, मैं तो जाती तौर पे क्योंकि हर शख्स के साथ रहा भी हूँ और जानता भी हूँ, मुझे मालूम है कि कौन कौन से सिर्फ सियासत के किरदार में क्या क्या करते रहे। 10-10 साल अभी जनरल परवेज मुशर्रफ को कैसे हाथों हाथ लिया जा रहा है, ये वही जुडिशरी है जिसको उन्होंने अंदर किया था। आज लानत है ऐसी जुडिशरी के ऊपर कि वही मुशीर आलम साहब उसको आर्टिकल 6 में जी जो तोड़ा गया था उसके अंदर जमानतें दे रहे हैं। शान और भाई, किसी के नाम पे कान पे जूं नहीं रेंगती और कहते हैं जी जी बोलिए। आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है, अजान का टाइम आने वाला है, तो मैं आप चाह रहा हूँ अपना मुझे कंक्लूजन दें आप अपना कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है जी उसका अंजाम क्या होगा? पाकिस्तान में जो हो रहा है उसका आप मुझे बताइए। म्यांमार गुजर गया, म्यांमार लीबिया के अंदर क्या नहीं हो गया और मिस्र में क्या नहीं हो गया और अभी शाम में क्या नहीं हो रहा। दुनिया से देखिए, दुनिया कभी छोटी नहीं हुआ करती जी। ये जो हिंदुस्तान है ये बंगाल से शुरू होकर अफगानिस्तान तक था, इसके अंदर 11 रियासतें बना दी हैं, 11 मुल्क बन गए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और कई ऐसे, यानी 9 इसके मुल्क बन चुके हैं। अगर 900 मुल्क भी बन जाए तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा, वो उतना ही रहेगा जितना वो था। उसकी जुबानें 65 थी, 70 हो गई होंगी। उसकी आबादी अगर पहले 1 अरब थी, 3 अरब हो गई है जी। दुनिया कभी खत्म नहीं होती और यही दुनिया खत्म करने वालों को और सोचने वालों को सोचना चाहिए कि क्या चीन खत्म हो गया या अमेरिका अपनी जगह से हट गया। नहीं, ये नहीं अटैक करते, ना ही इंसान अटैक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ निजाम अटैक करते हैं। कल कॉलोनी थी, उससे पहले मौर्य दौर था, उससे पहले एक हिंदी दौर था, उससे पहले कुछ और होगा। इंसान भी वहीं पे रहती है, जमीन भी वहीं पे रहती है, और लेकिन तारीख लिखती चली जाती है। मुगलिया दौर की अगर तारीख लिखी गई है तो वहां ये भी लिखा गया कि बाप ने बेटे की आंखें निकाल दी। क्यों निकाल दी? हुकूमत के लिए निकाल दी। शान भाई मुझे आप ये बताएं कि ये भी लिखा गया कि कायदे आजम उठा और उसने पाकिस्तान बना दिया। शान भाई मुझे ये बताएं, चली जाती है, मगर तारीख लिखते हुए आपने उस वक्त जमात इस्लामी का किरदार भी लिखा होगा। उस वक्त के जमात इस्लामी के किरदार में लिखा गया कि इसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, और आज भी लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम दीनी कुव्वतें पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रही हैं। आज भी लिखा जा रहा है, क्योंकि जब तक दीनी कुव्वतें ये नहीं समझेंगी, और आज से नहीं, वो हमेशा से नहीं समझ रही है। मैं आपको पॉइंट के ऊपर ला रहा हूँ जी। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमेशा से दीनी कुव्वतें एक ऐसी कुव्वत रही है जिसने पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी। और दूसरा उसका फैक्टर रहा है सरहदी गांधी। सरहदी गांधी, आप कहते हैं एएनपी को, एएनपी नहीं है। एएनपी ने हमेशा पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की। सरहदी गांधी वो लोग हैं जिनकी सोच ये है कि पूरे पाकिस्तान में से जो शख्स भी डाका डाले, जो शख्स भी कत्ल करे, जो शख्स भी मर्डर करे, जो शख्स भी किसी की औरत उठा के ले जाए, उसको पनाह दे दो। और जब कोई उनसे उस मुल्जम को मांगे उसको को पैसा दो। हम तो मुसलमान है, हमने पनाह दे दी है। शान भाई मेरे पास 2 मिनट रह गए प्रोग्राम के सिर्फ। आप जी, मैं आपको मुख्तसर इसको वाइंड अप करते हुए इस बात का इसका इख्तिताम करता हूँ कि मेरे भाई, तारीख मस्ख हो रही है और हमें तारीख मस्ख करने वालों के हाथों में तमाशा नहीं बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी का जो दौर भी गुजरा है उसको सुनहरी हरूफ में लिखा गया है, और जो भी मुल्क के लिए काम करता है उसे हमेशा गालियां पड़ती हैं,
مگر گالیاں وہی دیتا ہے جو ملک کا دشمن ہوتا ہے. دیکھ لیجئے سب سے زیادہ گالیاں جو ہے وہ دینی جماعتیں سب کو دیتی ہیں اور سب سے برے کام بھی وہی کر رہی ہیں. پاکستان کی جڑوں میں بھی وہی بیٹھ رہی ہیں اور دو جمہوری پارٹیاں ہیں وہ پاکستان کو اوپر لانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس میں کسی کی بھی تفریق نہیں کرتا جو بھی جمہوری پارٹیاں ہیں. شان بھائی بہت مہربانی آپ کے کال کی. میرے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ کا فون کال کٹ کر رہا ہوں. اور خوبصورت بنائے آپ کے اندر اور ذہانت پیدا کیجیے. واحد آپ ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ نہ صرف آپ ہمارے یہاں پہ برطانیہ کے دارالعوام اور دارالعلوم میں جا کے اور وہاں پہ جانے والوں کو جا کے اس قوم کو اور اس خصوصاً اہل تشیع کو پریزنٹ کرتے ہیں, ہماری عزت اور لاج رکھتے ہیں اور یہاں بھی آ کے ایسا خوبصورت پروگرام کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. شان بھائی بہت مہربانی آپ کی, بہت مہربانی آپ کی. اللہ آپ کو جزا دے. میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن بہت مہربانی آپ کی. شان بھائی جو باتیں کی ہیں انہوں نے پوری ہسٹری جو ہے پاکستان کی فرام پاکستان کے قائد اعظم کے پاکستان سے آج تک انہوں نے بیان کر دی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ سب کچھ دنیا میں ہو, اگر ڈگنیٹی نہ ہو, اگر آپ کی عزت نہیں ہے, آپ کے نفس کی عزت نہیں ہے, تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ملک یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, آج کے ملک کنگال ہے ایک قسم کا سمجھیں آپ, لیکن انہوں نے ایک چیز رکھی ہے, اخلاق. انہوں نے اپنی پولیٹیکل اخلاق کی وجہ سے دنیا کو اپنے کہہ لیں کہ انہوں نے سمیٹ رکھا ہے. انہوں نے دنیا انگلینڈ سے ہل نہیں سکتی ہے, چاہے امریکہ ہے, فرانس ہے, کینیڈا, جو بھی ہیں وہ ان سے آ کے مشورہ کریں گے, پھر آگے بڑھیں گے. میری زبان جو مجھے ساتھ ہی میرا دے رہی اس وقت, لیکن بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے, ہم نے آگے لے کے چلنا ہے, تو ہمیں بھی اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی پڑیں گی, ہمارے پولیٹیشنز کو, ہماری گورنمنٹس کو, کہ دنیا ہمارے پاس آئے, ہم سے بھاگے نہیں. یہی آج کا میسیج ہے, یہ آج کی بات ہے اور یہی آج کی ضرورت ہے. فلیش پوائنٹ اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے, اذان کا وقت ہوا جا رہا ہے, اس لیے پروگرام ذرا چھوٹا ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک خدا حافظ.